بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں امتیاز نقوی اور سائن لینگویج کے لیے میرے ساتھ ہیں سہیل فاروق۔ انڈونیشیا کے شہر یوگ یاکارتا میں ایک مسافر طیارے کو لینڈنگ کے وقت آگ لگ گئی، جس سے 50 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ طیارے میں 140 مسافر سوار تھے، جن میں سے 76 کو بچا لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارے میں آسٹریلیا کے سفارتکار اور صحافی بھی سوار تھے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جائے اور طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ صدر مملکت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران پر حملہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حملے سے فرقہ واریت پھیلے گی اور دیگر گھمبیر مسائل پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ابھرتی ہوئی معیشت ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی ترقی اور اس کا امیج بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی بڑھے گی اور اسی لیے ہم کمپیٹ کریں گے۔ آپ سرمایہ کار لائیں یہاں، آپ خود سرمایہ کاری کریں، گورنمنٹ کے بانڈز خرید سکتے ہیں، ساری دنیا میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ریل اسٹیٹ، ہر پاکستانی کی ڈریم ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ایک گھر بنائے۔ پیسے زیادہ ہیں تو پھر آپ کے لیے ہر سیکٹر کھلا ہے۔ یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، نہ لائسنس چاہیے اب آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیو ڈیلیجنس ضرور کریں، اس کا ٹائٹل چیک کریں۔ آپ باہر رہتے ہیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے مسائل تو حل ہوں گے، مگر سب سے اہم آپ کا رول وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا سوچیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر محمد علی درانی نے کہا ہے کہ حکومت الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور ملک میں عام انتخابات دستور کے مطابق مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گی اور عوام کی تائید سے بھاری اکثریت حاصل کریں گی۔ عراق میں تشدد کی نئی لہر میں 9 امریکی فوجیوں سمیت 150 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلا میں 2 خودکش بم دھماکوں میں 90 افراد ہلاک اور 160 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 50 کی حالت نازک ہے۔ مرنے والے افراد کربلا جا رہے تھے۔ بغداد، لطیفیہ اور ملک کے دوسرے حصوں میں مسلح افراد کی فائرنگ اور کار بم دھماکوں میں 28 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے انڈونیشیا میں زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل کی ترجمان نے نیو یارک میں کہا کہ عالمی ادارہ انڈونیشیا کو اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں شدید زلزلے سے 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور سینکڑوں مکان اور دوسری عمارتیں گر گئی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جس سے جانی نقصان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 6.3 تھی اور مرکز ساحلی قصبے پاڈانگ کے قریب تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے سے پہلے شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا پروگرام ختم کرنا ہوگا۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر ہل نے واشنگٹن میں کہا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کو نیو یارک میں بات چیت کے دوران یہ واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کو اس معاہدے کی پابندی کرنا ہوگی جس کے تحت اسے ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اور سپورٹس نیوز پیش کی جائیں گی ایک بریک کے بعد۔
ورلڈ کپ کرکٹ وارم اپ میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو 77 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 273 رنز بنائے۔ محمد حفیظ نے 61، انضمام الحق نے 59 اور کامران اکمل نے 56 رنز بنائے۔ جواب میں کینیڈا کی پوری ٹیم 46.4 اوورز میں 196 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے وارم اپ میچوں میں آسٹریلیا نے زمبابوے کو 106 رنز اور بھارت نے نیدرلینڈز کو 182 رنز سے ہرا دیا، جبکہ بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پورے ملک میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی خبریں، اور اب پروگرام نیوز پلس کے لیے چلتے ہیں کسانہ صاحب کے پاس، جو اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی کسانہ صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس اور میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، شروع میں تھوڑا سا ایک پرابلم ہوا، لیکن ہم نے اس کو جلدی ہی کور کر لیا ہے۔ اور امتیاز نقوی صاحب خبریں پڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ سہیل فاروق صاحب سے تھے۔ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں 200-250 کلومیٹر کا فرق ہے اور وہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم لاہور میں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زندہ دلانے لاہور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ دل ہے پاکستان کا، جب یہ دھڑکتا ہے تو پاکستان دھڑکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نوجوانوں کا کردار پاکستان کی ترقی میں کیا ہے۔ اس کو آج ہم اینالائز کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ نوجوان کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں کہ 2 دن پہلے ملتان میں ایک اسٹوڈنٹ کنونشن ہوا ہے، جس میں گورنر پنجاب جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب تشریف لے کے گئے تھے۔ وہاں پہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے اس کو ارینج کیا۔ اٹ واز اے بیوٹیفل فنکشن۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اتنا ایک زبردست فنکشن کیا۔ آپ اس کے ویجولز بھی دیکھ رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو حاضرین ہیں وہ ہیں، یہ ان کی ساتھ جو بچے تقاریر کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن جن لوگوں نے تقاریر کی ہیں ان کی تقاریر کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ جنرل خالد مقبول صاحب نے بھی وہاں پہ تقریر کی اور بہت اچھے طریقے سے جو ٹاپکس تھے ان کو سم اپ کیا۔ اس میں جو حاضرین کی تعداد تھی اور ان کی پارٹیسپیشن تھی وہ بھی قابل ذکر تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھا فنکشن بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے ارینج کیا، اور اس کو کریڈٹ جاتا ہے خاص طور پہ ان کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب، ان کو، اور پھر ان کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں جن میں امتیاز احمد وڑائچ صاحب وہ موجود تھے، باقی لوگ بھی وہاں پہ تھے۔ ہر آدمی نے وہاں پہ اپنا ایک رول پلے کیا اور ایک انتہائی اچھے انداز سے ایک انتہائی اچھا فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا۔ ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ گورنر صاحب جو ہیں وہ مختلف شیلڈز جو ہیں وہ دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، جنہوں نے ٹاپ کیا اور جو دوسری پوزیشنز لی ان کو انہوں نے شیلڈز دیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بڑے مختصر انداز سے ہم نے آپ کو اس کی ایک ویژول جو پکچر ہے وہ دی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے اس میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز جنہوں نے لی ہیں ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ جو وہاں پہ موجود دوسرے لڑکے تھے اور لڑکیاں تھیں ان کو بھی ہم نے تکلیف دی ہے تاکہ وہ یہاں پہ لاہور میں آ کے اپنا جو ہے وہ بتا سکیں کہ اس معاملے میں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ آن مائی رائٹ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ ان کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ پہلے موجود ہیں اقرا زینب صاحبہ، یہ یونیورسٹی آف گجرات سے ان کا تعلق ہے۔ یہ مختلف تھیمز تھیں ناظرین، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جن پہ اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ سپیچز کی۔ انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ان کی تھیم تھی یونٹی ان ڈائیورسٹی، تنوع میں اتحاد۔ از دیٹ رائٹ؟ ونڈرفل۔ یونیورسٹی آف گجرات سے اقرا زینب کا تعلق ہے ناظرین۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ رحیم صاحبہ، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی تھیم تھی انٹرفیتھ ڈائیلاگ فار ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی، یہ ان کی تھیم تھی، اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی اور سیکنڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی اوور آل۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقدوس صاحب، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ان کا تعلق، اور ان کی تھیم تھی انٹرفیتھ ڈائیلاگ فار ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی، ان کی بھی وہی تھیم تھی۔ ان کی تیسری پوزیشن تھی۔
سب سے پہلے تو آپ تینوں کو بہت بہت مبارک. میں دوسری ٹیم کا ذرا تعارف کرواتا چلوں. آن مائی لیفٹ ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آن دا ٹاپ سائڈ فہد کاظمی صاحب, فارمن کرسچین کالج یونیورسٹی لاہور سے ان کا تعلق, اور آپ کی تھیم تھی فیوچر آف پاکستان لائز ان اے ڈسپلنڈ اینڈ انلائٹنڈ یوتھ. اور ان کے ساتھ ہیں مس صوفیہ صدیقی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ان کا تعلق, یونٹی آف ڈائیورسٹی آپ کی تھیم تھی, اور انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا وہاں پہ. نمبر 3 میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ندیم الرشید صاحب, جامعہ دارالعلوم مدنیہ بہاولپور سے آپ کا تعلق, اور آپ کی تھیم تھی فیوچر آف پاکستان لائز ان اے ڈسپلنڈ اینڈ انلائٹنڈ یوتھ. پاکستان کا مستقبل, نوجوان جو ہیں روشن خیال ان کے ساتھ وابستہ ہے, یہ آپ کی تھیم تھی. اور یہ ناظرین ہماری دونوں ٹیمیں ہیں, ایک طرف پوزیشن ہولڈرز ہیں, دوسری طرف فیوچر کے پوزیشن ہولڈرز ہیں, اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے, لیکن آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ اپنی کالز جو ہیں وہ تیار کیجئے گا, اور بڑی بریف قسم کی اور بڑی ٹو دا پوائنٹ کویسچنز کیجئے گا. ہمارے جو نمبر آج ایک ہی نمبر ہے, آپ اس پہ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. لاہور کا نمبر آپ کو پتا ہے کہ 042 آپ ملائیں گے, اور جو باہر سے لوگ کر رہے ہیں 92 اور 42 آپ کریں گے, باہر سے جو باہر کے ممالک سے کریں گے 92000647 از دا نمبر, 92000647 is the telephone number. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk. اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے تاثرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہوگا, اور اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری پوزیشن ہولڈرز ہیں. نمبر 1 جو آئی ہیں ماشاءاللہ اقرا زینب صاحبہ. اقرا, آپ کی جو تھیم تھی وہ تھی یونٹی ان ڈائیورسٹی. فرسٹ آف آل تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مبارک ہو آپ کو بھی, آپ کی جو یونیورسٹی آف گجرات ہے جو کہ ابھی نئی شروع ہوئی ہے, اس کی تمام انتظامیہ کو بھی, اور خاص طور پہ آپ کے پیرنٹس کو. اور اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا ایک ٹاپک تھا یونٹی ان ڈائیورسٹی, تنوع میں اتحاد, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں, کیسے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے؟ اس میں بات یہ ہے کہ وی مینلی فوکسڈ کہ ہاؤ پیپل آف ڈفرنٹ کلچرس, ریلیجنس, ڈفرنٹ ایتھکس, ہاؤ دے کین لیو ان ہارمنی ود ایچ ادر. اور زیادہ فوکس میں نے رکھا کہ یونٹی شوڈ ناٹ بی جسٹ ایٹ دا نیشنل لیول, بٹ وی آر ان ڈائر نیڈ ٹو یونائٹ گلوبلی. آج یونٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف نیشنل لیول تک نہیں ہے. سو وی ڈسکسڈ کہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج یونائٹ ہونے میں پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم نے مینلی اس چیز پہ فوکس رکھا کہ یونٹی میں جو ڈائیورسٹی ہے, it has very important factor. We don't want to unite by negating the diversity. There should be diversity because it creates a charm, a beauty, a variety. So how we will unite اس ڈائیورسٹی کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے, اس ڈائیورسٹی کو آنر کرتے ہوئے. That was mainly my یہ بتائیں کہ how we gonna unite, کس طرح ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں, کس طرح, جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, یا فیتھ یونٹی اینڈ ڈسپلن واٹ ایور. لیکن یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو ہمارے چیلنجز ہیں, جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں کہ یونٹی جو ہے وہ نہ صرف لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے, بلکہ گلوبل لیول پہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے, ہماری جو امہ ہے, اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ یونائٹ ہو سکے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ دینی ہے. لیو اینڈ لیٹ لیو والا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی اور فرقے سے یا کسی اور کلچر سے بلانگ کرتا ہے تو وہ اس کی بلانگنگ ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ ہم اس پہ آبجیکشن کریں. جو جیسے بلانگ کرتا ہے اس کو ویسے رہنے دیں. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کو اسپیس دیتے ہوئے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے, ہم تھرو آؤٹ دا ہول ورلڈ, کیا ہمارے یونٹی کی سب سے اسٹرانگ بیس یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں؟ اگر ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو ہم خود اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یونائٹ ہونے میں کوئی پرابلم رہی نہیں. بالکل ٹھیک آپ نے, اور آئی ہوپ کہ وائٹ ہاؤس گیٹس دس میسج ٹو. یہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بش کو بھی ایک میسج جانا چاہیے, اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں, کاش کہ وہ بھی اس کو اپنا سکیں. عائشہ رحیم, آپ نے سیکنڈ پوزیشن لی. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز, اور یور اسپیچ واز ونڈرفل. آئی واز دیئر, اور بڑا مزہ آیا آپ کی اسپیچ سن کے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگ فار ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی, ٹھیک ہے, یہ جو ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, اور پھر آج کل جیسے میں نے پہلے کہا کہ صدر بش کو بھی تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں مسائل چل رہے ہیں, اس میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ یا انٹرا فیتھ ڈائیلاگ کی کیا امپورٹنس؟ First of all, we need to realize why there is a need of interfaith dialogue, and we need to define interfaith dialogue.
Because I personally feel when anybody says interfaith, there is a narrow vision of just between religions. So first we need to define it in a broader vision where we can say that interfaith does not only imply between religions, but between the values which are culturally embedded. So it could be anything. So we need to give respect to people on the behalf of religion and on their cultural values in order to hold a dialogue. Then again, dialogue is not only sitting around a table and having a discussion. It can be of any forms, like having a conversation or writing letters and speech in a way that you get to spread a message. Like we see Zakir Naik today giving a speech. That is a method of dialogue. So now the importance of interfaith dialogue is crucial when we take it at a micro level. Suppose if anybody, two people live together and one kills the parents of the other and the other one does the same, there would be never peace among them, because there would always be a controversy that you did this and I would do this. So through this, if it is true on a micro level that peace cannot be obtained with violence, then it is true on macro level that dialogue is necessary for any kind of peace that we want. یہ بھی بڑا ایک پازیٹیو میسج ہے ناظرین, اور یہ جو میسج ہے یہ ہمیں بھی سپریڈ آؤٹ کرنا ہے, اور یہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو آگے لے کے چلے گی تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ہارمنی جو ہے وہ ہم لوگ اچیو کر سکیں. اب میں زحمت دوں گا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلق رکھنے والے عبد القدوس صاحب سے. آپ کا بھی یہ ٹاپک تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگ فار ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی. آپ نے کیسے ڈیفینڈ کیا اپنا تھیسس وہاں پہ؟ دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اس وقت دنیا کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے, اور یہاں پہ دہشت گردی صرف انفرادی سطح پہ نہیں ہے بلکہ ریاستی سطح پر بھی دہشت گردی موجود ہے. اور عہد حاضر میں ہم نے جیسے حالیہ عراق میں جنگ دیکھی, افغانستان میں جنگ دیکھی, اس پر یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ یا تو یہ بین المذاہب تصادم ہے, اسرائیل اور لبنان کی جو جنگ تھی, یا پھر یہ بین المذاہب تصادم کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں. لیکن سچائی کچھ اور ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس دہشت گردی اور دنیا کے امن اور سلامتی کو موجود خطرات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں تو وہ مذہبی نہیں ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آخری 4 اشروں میں جو لڑی جانے والی جنگیں ہیں, جن میں ویتنام کی جنگ تھی, افریقہ اور کیوبا میں بھی عالمی طاقتوں کی مداخلت تھی, اس کے علاوہ عراق اور کویت کی جنگ تھی, عراق اور ایران کی جنگ تھی, مصر اور اسرائیل کی جنگ تھی, اور سب سے بڑھ کر سرد جنگ, یہ یقیناً بین المذاہب نہیں تھی. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ مذہب انسان کا سب سے مضبوط ترین حوالہ ہے, اس لیے مفاد پرست عناصر اپنے جغرافیائی, سیاسی اور سماجی مفادات کے حصول کے لیے ان تمام معاملات کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو معاملات, جو خطرات اس وقت عالمی امن اور سلامتی کو لاحق ہیں, ان کی وجوہات مذہبی نہیں, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان غیر مذہبی وجوہات کا کوئی مذہبی حل موجود ہے, اور کیا ان کا حل بین المذاہب مکالمہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم اس حقیقت کی طرف جائیں کہ یہ جو غالب اور مغلوب, ظالم اور مظلوم جتنی بھی اقوام ہیں, ان کا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ اخلاقی اقدار ایک ایسی ہمارے پاس ٹول موجود ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر موجود ہوس اور لالچ کے جذبات کو کم کیا جا سکتا ہے, احترام انسانیت کا سبق دیا جا سکتا ہے. بس اس تعلق کی وجہ سے اسی مذہب کے مضبوط ترین حوالے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بین المذاہب مکالمے کے ذریعے عالمی امن اور سلامتی کو ممکن بنا سکتے ہیں. بیوٹیفل. اور ناظرین, یہی جو احترام آدمیت کی بات کی ہے عبد القدوس نے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کی کالز آ رہی ہیں, لیکن میں ایک ذرا سائیکل مکمل کر لوں, سب سے ایک دفعہ بات کر کے پھر آپ کی کالز لیتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ہم واپس آئیں گے اور آپ سے کالز کے ذریعے بات بھی کریں گے. اپنی کالز جو ہیں وہ ذرا بریف رکھیے گا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے, آج ہمارا پینل خاصا ریچ اینڈ ہیوی ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آن مائی لیفٹ فہد کاظمی. کاظمی صاحب, آپ کا تعلق فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی لاہور, جو کہ میرا بھی تعلق رہا ہے اس سے. اچھا, آپ کی تھیم تھی فیوچر آف پاکستان لائز ان اے ڈسپلنڈ اینڈ انلائٹنڈ یوتھ. ہاؤ ڈسپلنڈ آور یوتھ از رائٹ ناؤ؟ میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کی یوتھ کو ڈسپلن کی بہت کمی ہے پاکستانی یوتھ میں, اور ڈسپلن جو ہے بہت سے لحاظ سے. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی یوتھ کے ٹیلنٹ کی, ان کی ایبلٹیز کی, تو دے آر سیکنڈ ٹو نن. وہ کسی بھی نیشن سے پیچھے نہیں ہے. آئی بین ابراڈ, اور میں نے آسٹریلین سے, امریکنوں سے, ان سارے یوتھ سے بات میں کرتا رہتا ہوں. دی اونلی ڈفرنس واٹ آئی فائنڈ از کہ ان کی جو ایجوکیشن کا لیول ہے, جو سیٹ اپ ہے, وہ ایک ڈسپلن کے اندر ہے, وہ اس کے اندر ڈسپلن یا تنظیم زیادہ نظر آتی ہے. پاکستانی یوتھ کے اندر ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ ایراٹک ہے, وہ رینڈم ہے. تو ان کے پاس وہ صلاحیتیں تو موجود ہیں, شاید ہماری کرکٹ ٹیم کی طرح, which is one
on talent, it is talented the on best. paper. On Lekin paper, it it's the don't best. deliver. Lekin when it comes to, Australia versus Pakistan, so Pakistan, is beaten often because they are more disciplined. Their efforts are more disciplined. لیکن میں انلائٹنمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میری تھیم کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ انلائٹنمنٹ سے ریلیٹڈ تھا، اور میں نے 4 باتیں اپنی تقریر کے اندر کی تھیں، اور 4 بہت ہی امپورٹنٹ باتیں میرے نزدیک ود ان دا کانٹیکسٹ آف کرنٹ سینیریو. سب سے پہلے تو یہ کہ انلائٹنمنٹ ہے کیا، اس کے بعد ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اس انلائٹنمنٹ کا اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ ہے. تیسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ڈسپلن اور انلائٹنمنٹ کس طرح سے پاکستان میں لانے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ نوجوان کس طریقے سے انلائٹنمنٹ کو اور ڈسپلن کو اپناتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں. انلائٹنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ غیر اسلامی کوئی چیز ہے، اور جب انلائٹنمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس کو ولگیرٹی سے، نیوڈیٹی سے، اس طرح کے نوشنز کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. تو انلائٹنمنٹ کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تحریک تھی جو کہ یورپ سے اٹھی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ویل اپ ہولڈ ریزن، we reject all those dogmatic notions which are creating repugnance. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی there has to be a campaign that allows us to follow the pulse of time. یہ انلائٹنمنٹ کا بنیادی کانسیپٹ ہے، اور میں یورپ سے لے کے اس کو چل رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. کیا اسلام کا روشن خیالی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اگر اسلام کا روشن خیالی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو we have to show کہ اسلام وہی کام کر رہا ہے جو انلائٹنمنٹ 18ویں صدی میں آ کے کرنا شروع ہوئی ہے. تو اسلام وہ پہلا ریلیجن ہے، پہلا ریلیجن ہے کائنات میں جس نے ڈیڈکٹیو لاجک کو، ڈیڈکشن کو، عقل کو اپنا جو ہے وہ محور بنایا. اس سے پہلے جو تھیولوجی ہے وہ انٹیوشن پہ چل رہی ہے. اسلام ایز اے ریلیجن جب آتا ہے خدا کا کانسیپٹ بھی دیتا ہے تو وہ ڈیڈکٹیو نالج کے اوپر ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، یہ پوری تم دیکھو، آبزرو کرو. تو یہاں سے ہم انلائٹنمنٹ کے قریب ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے، انہوں نے ریپگننٹ نوشنز کو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی. آپ دیکھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کی کتنی گھمبیر طریقے سے وائلیشن کی جا رہی تھی مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر. لوگ ان کو دفن کر دیتے تھے. ایسی پریمیٹیو ٹرائبل سیٹنگ تھی، وہاں پر جاگیردار بھی تھے، وہاں پر سردار بھی تھے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام he stood up against all those oppressive notions. This is enlightenment. تو اسلام جو ہے وہ انلائٹنڈ ہے، اور اس کا جو ایک لوگ بات میں جو یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یورپینز نے کہا کہ ایک ایسا کانسیپٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ we should follow the pulse of time. اور اسلام 1400 سال پہلے اسلام could well foresee the inevitability of religious interpretation, and it gives a religious tool in ijtihad. Other nations had to go secular in order to follow the pulse of time. مگر اسلام ایک ریلیجس ٹول دیتا ہے کہ آپ انلائٹنڈ ہوں، جیسے زمانہ بدل رہا ہے آپ بھی بدلیں، اور آپ کو ایک ریلیجس ٹول دیتے ہیں ہم آپ کو. you will not have to become secular. تو اسلام is a comprehensive religion. بالکل comprehensive religion ہے. It doesn't have to go to secular. بالکل we can be religious and we can be modern. We can be enlightened. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. مس صوفیہ صدیقی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے آپ کا تعلق، لاہور سے ہیں اب، اور آپ کی تھیم تھی یونٹی ان ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی جو ہے یہ ذرا ڈیفائن کریں کہ یہ ہے کیا، اور ڈائیورسٹی کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے یونٹی کے لیے ضروری ہے ڈائیورس ہونا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈائیورسٹی اپنے سمپلسٹ فارم میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب چیزیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت براڈ ٹرم ہے تو اس کو آپ نے نیرو کرنا ہوتا ہے، کسی چیز پہ فوکس کرنا ہے. تو یو کین ڈو اٹ آن ریلیجن، یو کین ڈو اٹ آن کلچر اور وٹ ایور. لیکن میں نے اپنی اسپیچ میں کلچر کے اوپر اس لیے فوکس کیا تھا، اینڈ آئی ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ کلچرل ڈائیورسٹی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ certain form of unity is being preached. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر سارے ایک جیسے لگیں گے، ایک جیسے سوچیں گے اور ایک جیسی بات کریں گے تو پھر ہی ہم پوری ایک گلوبل یونٹی کریٹ ہو سکتی ہے، جو کہ میرے خیال سے غلط ہے. اور وہ کیوں غلط ہے؟ that's what I discussed in my speech. کیونکہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ کس طرح کی یونٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے دنیا میں، اور مور امپورٹنٹلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اب ہمارے یہاں ناٹ جسٹ ان پاکستان، لیکن اگر آپ پورا سب کانٹیننٹل ریجن دیکھ لیں، پورے سب کانٹیننٹ میں حالانکہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. there are different cultures just within one country. ٹھیک ہے، ان ساروں کو ایک ہی طرح ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ غلط اس لیے ہے کیونکہ جب لوگ اپنے ڈفرینٹ ٹریڈیشنز میں رہتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ریچولز ہیں، they have a different approach to life. تو آپ ان کو ریسٹرکٹ کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. آپ کو وہی چیز نظر آئے گی، اس لیے لوگ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ ریبیلین کا ایک بہت بڑا کاز بن جاتا ہے.
And if you don't want rebellion, you need to be able to respect other people's beliefs. کیونکہ جب وہ پیدا ہی اس کانٹیکس میں ہوئے تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ اوور نائٹ ان کو ایک اور چیز دے دیں اور وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. لیکن کیونکہ گلوبل یونٹی کا کانسیپٹ یہ بہت مٹیریلسٹک بنتا جا رہا ہے تو میں نے انالیسس یہ کی تھی کہ مٹیریل یونٹی اپنے آپ کو سسٹین کر سکتی ہے کہ نہیں. اور اس لیے میں نے ایگزامپلس دیے تھے فرینچ اور رشین ریولوشنس کے. وی نو کہ وین دوز ریولوشنس کے تو پریویسلی ایک بہت اپریسو سوسائٹی تھی, بہت سپریس کیا جاتا تھا, خاص طور پہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا یا پھر جن لوگوں کے پاس بہت ایک ٹریڈیشنل لائف سیٹ تھا. تو جب ان کو سپریس کیا اور وہ انہوں نے ریوولٹ کیا تو نتیجہ کیا تھا کہ although they were able to change the political setup for a while, what we saw was that it broke down at some point in time, and that was exactly why the USSR slowly started disintegrating. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے, امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس طرح امریکہ کا یوزلی ہاتھ ہوتا ہے دوسرے ممالک کو توڑنے میں, لیکن ان کا ایک فنڈامنٹل پرابلم یہ بھی تھا کہ اندر سے they weren't stable themselves. تو اگر آپ گلوبل یونٹی کو آپ دیکھیں تو what are we being told کہ اگر فار ایگزامپل آپ لاہور کا ہی دیکھ لیں, where all the girls look the same, they all have to wear the same kind of clothes, they have the same kind of hair, میک اپ بھی ایک طریقے کا ہی ہوگا, and what is the consequence of that? You are not respected as a person because جو ایک آپ کا جو دماغ ہے اس کے اوپر تو کانسنٹریٹ ہی نہیں کوئی کر رہا, وہ بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں یا پھر اگر آپ ایک سوسائٹل نوشن پہ کنفارم کر رہے ہیں کہ نہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ ہر انسان مختلف ہے, اس کو ایک حق ملا ہوتا ہے ایور سنس ہی از بورن کہ he has a right to think. تو اگر آپ وہ right to think اس سے چھین رہے ہیں تو this is the fundamental violation of human rights. تو اس لیے میں بات کر رہی تھی کہ ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ کیا جائے, اس لیے کیونکہ you need to have a constant changing perception in life. And جس طرح فہد کاظمی صاحب نے بھی بات کی کہ if you try to make everyone think in the same way تو you stagnate, مطلب کہ آپ ایک پوائنٹ پہ جا کے رک جاتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز نہیں آتے تو شاید آپ اس پوائنٹ سے آگے بڑھنا نہ پائیں. اور یہی حالت ہے سارے مسلمانوں کی کہ ہم ایک پوائنٹ پہ آگے سارے رک گئے کیونکہ ہم نے پاور آف انٹرپریٹیشن آف ریلیجن صرف تھوڑے سے مطلب کہ ایلیٹسٹ کلاس, ریلیجس ایلیٹسٹ کلاس کو پکڑا دیا ہے, اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے اس طرف. چلیں, آپ نے ریلیجس ایلیٹسٹ کلاس کی بات کی ہے تو وہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن پتہ نہیں وہ اس سے ایگری کریں گے کہ نہیں. جامعہ دارالعلوم مدنیہ بہاولپور سے تعلق ہے ندیم الرشید صاحب, آپ کا جو تھیم تھا وہ تھا فیوچر آف پاکستان لائز ان اے ڈسپلنڈ اینڈ انلائٹنڈ یوتھ. یہ جو انلائٹنمنٹ جس طرح کاظمی نے بات کی اور صوفیہ بھی بات کر رہی تھی, اس میں ڈسپلن کی بھی بات آئی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ریلیجس ایلیٹ کی بھی بات کی صوفیہ نے. اس کو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے, اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو روشن خیالی کا مذہب ہے اور جو تنظیم کا مذہب ہے جو معاشرے کو منظم کر دیتا ہے. دیکھیے, فہد بھائی نے بات کی روشن خیالی اور پھر اس کے اوپر مثال دی مکہ کی عورت کی. تو جب مکہ میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا, قرآن اس کی تعبیر یوں کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے. یہ ہے تاریخ خیالی, انتہا پسندی. اب اسلام کی روشن خیالی ملاحظہ فرمائیے کہ جب ایمان و عقیدے کا نور پھیلا تو وہی عورت جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا امہات المؤمنین بنی, مومنوں کی مائیں بنی. تو جب عورت کو حیات کا سرمایہ اسلام کی روشن خیالی سے ملا تو وہ عورت جو انسانیت کی بنیاد ہے, اولاد آدم کی اصل ہے, جب اس کو روشن خیالی اسلام کی روشن خیالی سے حیات کا سرمایہ مل رہا ہے تو پوری انسانیت کیا اس کے لیے اسلام کی روشن خیالی مفید نہیں ہوگی؟ باقی رہ گئی بات کہ آج اسلام کو کہا جا رہا ہے یہ تعصب اور تنگ نظری کا مذہب ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشہور ہے, علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے.
اگر اسلام میں تعصب اور تنگ نظری ہوتی تو حضور کیا حکم دیتے کہ چین میں جاؤ جہاں کوئی نبی نہیں ہے, جہاں کوئی ولی نہیں ہے, جہاں کوئی دین کا جاننے والا نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, وہ جہاں اسے پاتا ہے اسے حاصل کرتا ہے. اگر تعصب اور تنگ نظری ہوتی تو مسلمانوں کو صرف مکہ اور مدینہ کے علوم تک ہی محدود کر دیا جاتا. پھر بتلائیے اگر اسلام میں تعصب اور تنگ نظری ہوتی تو کیا ہم اس قوم کو ڈاکٹر عبد القدیر دے سکتے تھے؟ اسلام میں اگر تعصب اور تنگ نظری ہوتی, اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. کیا ان مذاہب کے لوگ ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتا ہو, اسے وہ اپنی امت سے ملت سے خارج کر دیں؟ ہمارا نظریہ یہ ہے جو آدمی قرآن پر ایمان رکھتا ہے, توریت اور انجیل پر ایمان نہیں رکھتا, تو امت اسے ملت سے خارج کر دیتی ہے. کیا مغرب ایسی مثال پیش کر سکتا ہے جو قرآن اور جو توریت اور انجیل پر تو ایمان رکھتا ہو لیکن قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو تو امت مغرب کی اسے ملت سے خارج کر دے؟ بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں, ہماری کتاب کی تضحیق کرتے ہیں. کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو روشن خیال وہ ہیں یا ہم ہیں؟ روشن خیال ہم ہیں, اور اس کا جو ذکر ہے وہ ہم مزید کریں گے ناظرین. اور گفتگو ہو رہی ہے انتہائی زبردست طریقے سے, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کتنی انلائٹنڈ ہے. یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ انلائٹمنٹ اور سارا یہ سارا اس طرف ہے, یہ سارا بیسیکلی جس طرح مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ ہے, اور اسلام کا جو تعلق ہے وہ انلائٹمنٹ کے ساتھ ہے اور روشن خیال دین ہے. ہم اس بات کو اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ابھی واپس آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. اوکے ٹھیک ہو گیا, بتاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کالس بھی لیں گے. اسٹینڈ بائی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نوجوانوں کے مسائل اور ان کے کردار کے حوالے سے کہ ان کا کردار آج کے جو پاکستان ہے اس میں کیا ہے. ہمارے ٹیلی فون نمبر سے میں نے پہلے کہا کہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور اس گفتگو میں آپ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 042, لاہور جو کوڈ ہے اس کا 042 ہے 92000647 92000647. آپ اس پہ کالز کر کے اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے کنسرنز, اپنے جو آپ کے مشاہدات ہیں, ایون تحفظات جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان معاملات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمارے جو ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تھوڑے سے آج گلے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں کہ تھوڑے سے ذرا گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے خاصی بڑی ایکسرسائز میں سے گزرے ہیں اور یہ وقت آئے گا کہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اقرا, آپ سے میں بات دوبارہ آگے بڑھاتا ہوں. یونیورسٹی آف گجرات سے آپ کا تعلق, آپ نے فرسٹ پوزیشن لی, لیکن آپ کی بات سے پہلے میں ایک ذرا کالر سے ذرا بات کر لوں اور ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحبہ اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مائی نیم از زامنہ جوندہ. جی فرمائیے گا جی, کیا کہیں گے آپ؟ I would like to ask Iqra Zainab a question. Sure. Her topic of discussion was fabulous. What I want to ask that she was in this favor that autonomy should be given to provinces. What sort of autonomy should be given, as if we see the international examples, the Quebec, the province of Canada, they are being given the autonomy and it's playing the worthwhile contribution in the economy of the country. But as far as we look to the Pakistani autonomy to the provinces, they are misusing it. ایک سیکنڈ ذرا بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروونسز کی آپ بات کر رہی ہیں کہ they are misusing it? Yes, they are misusing it. اچھا, go ahead please. Yes, they are misusing it, and like in the province of NWSP, women are not given that much coverage. They are not allowed to go out, and the public transports mein wo music is being banned.
So, certain things. चलें इस पे बात करते हैं. थैंक यू वेरी मच. आपसे इंशाल्लाह दोबारा इसका जवाब जो है वो लेते हैं. इकरा से. इकरा क्या कहेंगी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में, आपका क्या ख्याल है? सर एक्चुअली होना तो एग्जैक्टली यही चाहिए कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल हो जाता है कि वाकई उनकी प्रायोरिटी जो है वो दे शुड नेशनल लेवल पे हम लोगों के एज अ यूनिट, बिकॉज व्हेन वी गो आउट तो हम अपनी प्रोविंशियल आइडेंटिटी के साथ नहीं बल्कि एज अ होल नेशन हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन एक और चीज़ जो उन्होंने मिसाल दी वो पेशावर की दी, NWFP की. NWFP में उन्होंने कहा कि म्यूजिक बैंड है और ख़वातीन को बाहर नहीं आने दिया जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कल्चरल सेंसिटिविटीज किसी इलाके की क्या है. वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस गवर्नमेंट के आने से पहले भी ख़वातीन वहाँ पे बुरक़ा में जाती थी. तो मेरा ख्याल है एक और कॉलर से जरा बात करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो जी. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम जी. अपना साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन साहब, कहाँ से जनाब? कयूम बोल रहा हूँ अमेरिका से. जी कयूम साहब, ह्यूस्टन अमेरिका से. जी फरमाइएगा. Absolutely impressed by all these young people of our country. My goodness, they are amazing speakers. You see, this is our future, so the future is very bright. Absolutely, I mean, they are absolutely full of talent, you know. Sure. I want to congratulate each one of them. Sure. लेकिन ये जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी कि उसमें जो जब डाइवर्सिटी में जब यूनिटी लाते हैं तो देयर ऑलवेज शेयर्ड गोल्स होती हैं, उसमें शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, शेयर्ड बिलीफ होते हैं. व्हेन वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक गोल और शेयर्ड गोल नहीं होते तो फिर डाइवर्सिटी में यूनिटी नहीं आ सकती. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल. कयूम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. आपने ह्यूस्टन अमेरिका से कॉल की, लेकिन मैं सोफिया सिद्दीकी से मिलूंगा इसका जवाब, क्योंकि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी वाज योर टॉपिक. क्या कहेंगे आप इस बारे में? Shared values and yes, I agree completely, because if you have what he was saying was that we need a shared target, and you don't have to belong to a particular religion or a culture or anything to know that at the end of the day all of us are human beings. So if all of us as people need something, right, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको जो चाहिए वही चीज़ मुझे भी चाहिए होगी. And even religions say this, that do not do unto others as you would not have done unto yourself. तो वही बात आ गई, it can be anything. अब क्योंकि we can't just, keep hanging around in the air and say कि हाँ कुछ भी उठा के ले आओ. So what are the fundamental things which every human being wants? He wants the right to life. He wants respect for what he does and respect for what he believes in. And he also wants the right to be able to live in a way that he deems fit, provided कि आप एक सोशल फ्रीडम को नहीं वायलेट करते. वही बात ना कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस. तो अगर इस स्फीयर के अंदर मुझे इजाजत मिल रही है अपने काम करने की एंड इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स, तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वी नीड टू शेयर, कि आपकी एक लिमिटेड फ्रीडम होती है लेकिन फ्रीडम होती है. बिल्कुल होती है. लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी जरा डिस्कशन में लाते हैं और पूछते हैं कौन है. लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा कॉल करें और हम आपकी कॉल लेंगे. अच्छा, एक चीज मुझे जरा बताइएगा, कल मैं आपकी तरफ आता हूँ. बात हो रही थी इकरा जो अभी थोड़ी देर पहले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और साथ साथ कल्चरल सेंसिटिविटीज की. कुदूस, आप मुझे बताएं, आप अब यहाँ पे रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, आप देखते हैं मुख्तलिफ यहाँ पे लाहौर क्योंकि प्रोविंशियल मेट्रोपोलिस भी है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं. तो इसमें जो हम कई दफ़ा ये कह देते हैं जी कि वहाँ पे मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में या NWFP में जो सेंसिटिविटीज़ हैं हम उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर ले जाते हैं. आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए या नहीं? इसमें सर बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन हमारे सामने होती है. देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो सकाफत में या हमारे रहन सहन के तरीक़ों में इख्तलाफ है, ये हमें बर्दाश्त सिखाता है कि एक दूसरे के हम ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके को कैसे बर्दाश्त करेंगे, और ये इख्तलाफ हमारे लिए एक नेमत है. और दूसरी बात कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि सकाफत में ये जो हसासियत पाई जाती है इसको लोग सुबाइयत की सतह पे ले आते हैं. देखिए, मसला ये नहीं है, अवाम वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान में ज़्यादातर निज़ाम में जागीरदार लोग मौजूद हैं. मसला ये होता है उनकी अपनी आर्मीज़ हैं, जब वो विफाक से लड़ेंगी, लोग मारे जाएंगे, तो वो विफाक को अपना मुजरिम समझेंगे और उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे.
یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے, اسے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے, اسے اپنی ذات سے منسلک ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, جس میں لباس شامل ہے, جس میں زبان شامل ہے, اور جس میں اس کا ماحول شامل ہے, جس میں اس کی رسوم و رواج شامل ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ محبت ایک سطح پر رہنی چاہیے, اس لیے کہ جو وفاداریوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا تناسب بھی ہوتا ہے کہ فرد کی وفاداری پر پھر علاقے کی وفاداری, علاقے پر پھر صوبے کی وفاداری, صوبے پر پھر ملک کی وفاداری, اور ان ترجیحات کا صحیح تعین ہی ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے. اس کی مثال میں تاریخ سے یوں دوں گا کہ جیسے 1947 میں جب ہم نے اس پاکستان کو بنایا تو اس وقت ہم نے یہ کیا کہ ہماری وفاداریوں کا جو مرکز اور محور تھا وہ دو قومی نظریہ تھا. 1965 میں جب ہم نے پاکستان کو بچایا تو ہماری وفاداریوں کا مرکز و محور پاکستان تھا. لیکن جب 71 میں وفاداریوں کا مرکز و محور لسانی و صوبائی گروہ بندیاں ہوئی تو ہم نے پاکستان کو گنوا دیا, اور آج بھی یہی حالات موجود ہیں. اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اور عوام کو باشعور بنانا چاہیے, ہمارے دانشوروں کو, ہمارے ادیبوں کو کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, آپ نے بات کی امپاورمنٹ کی, آپ نے بات کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی امپاور کرنا ہے ہمیں, اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں سیالکوٹ سے رمضان بات کر رہا ہوں. جی سیالکوٹ سے رمضان صاحب, فرمائیں جی کیا کہیں گے؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ماہ ایک پروگرام سنا تھا جس میں ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ جہاں بھی مسلم لوگ ہیں جی ان پہ زیادہ فسادات ہیں, کہیں کوئی اس میں تو کمی نہیں آ گئی. اس بات کی ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سوال سمجھ آ گیا سب؟ اچھا اپنا سوال ذرا ایک سیکنڈ ذرا ٹھہریے گا, اپنا سوال ذرا دوبارہ کہیں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے. ہیلو جی اپنا سوال دوبارہ کیجئے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کی ساؤنڈ کوالٹی بہتر نہیں ہے, آپ شاید موبائل سے کر رہے ہیں اور کچھ پرابلمز کمیونیکیشن کے چلتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ ٹرائی کریں گے, دوسری لینڈ لائن سے آپ کوشش کریں تو آپ کو دوبارہ انٹرٹین کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں کاظمی, آپ خاصی دیر سے کوشش کر رہے ہیں اس میں آنے کی, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, آئیڈینٹی یا کچھ اور؟ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امپاورڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایک کلچر پریولنٹ ہے وہ ٹیکسٹ بک کلچر ہے کہ جی میں نے نمبر زیادہ لینے ہیں, میں نے میٹرک میں نمبر زیادہ لینے ہیں, میں نے میڈیکل میں جانا ہے, میں نے انجینئرنگ میں جانا ہے. ہمارے ہاں آلٹرنیٹ ایونیوز آف تھاٹ نان ایگزسٹنٹ ہیں. ہم نے چیزوں کو ایک قید خانے کے اندر بند کر دیا ہے, سوچوں کے اوپر پہرے لگا دیے. اور اسلام جب ایز اے ریلیجن جب وہ آ رہا تھا تو یہ وہ پہلا ریلیجن تھا جس نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو اپہولڈ کیا تھا, جس نے انلائٹنمنٹ کو اپہولڈ کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم تو سارے بھول گئے ہیں. وہ تھیریز جو ابھی مولانا نے بیان کی, وہ تھیریز ہم نے اتنی بری طریقے سے بھلائی ہیں کہ آج ہم شیعہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آج سنی وہابی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے نبی, لیکن اپنے ہی سیکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ انلائٹنمنٹ کی ویلیوز جو ہیں وہ ساری بکس میں. اب اگر کوئی گورنمنٹ انلائٹنمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے, جو کہ اسلامی نعرہ ہے در حقیقت, اسلام نے لگایا تھا, اٹ واز دا سلوگن آف اسلام. جب وہ گورنمنٹ لگاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی یورپین فینومینن کی بات ہو رہی ہے, کوئی فینومینن آف دا ویسٹ کی بات ہو رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجس تھاٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ مسلمز ہیو ٹو اسلامائز ایوری سنگل ایونیو آف تھاٹ. ہر جو بھی علم ہے اس کو اسلامائز کرنے کی اب ضرورت ہے. تو اب ہم اگر یورپ سے لائٹ لے رہے ہیں یا اگر ویسٹ سے کوئی اچھی باتیں آ رہی ہیں, سرکار کا جس طرح فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جی جہاں سے بھی اچھی چیز ملتی ہے اس کو حاصل کرو, تو ہمیں حاصل کرنی ہے, ہمیں انلائٹنمنٹ پریکٹس کرنی ہے. ہماری یوتھ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ٹیبوز ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گا, اپنے امپاورمنٹ کی بات کی ہے, ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں, ٹائم کم ہے, ہم نے بہت ساری چیزیں سم اپ کرنی ہے اور آپ کی کالز بھی لینی ہے. آپ کی کالز ہمیشہ کی طرح بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ کون صاحب اپنے ٹی وی کی آواز ذرا کم کیجیے گا پلیز. سر حافظ شہران ملک بات کر رہا ہوں جڑا والا سے. حافظ صاحب جڑا والا سے فرمائیں جی. حافظ صاحب ٹی وی کی آواز کم کر کے ذرا مخاطب ہو پلیز.
ये तो टीवी की आवाज की बजाय आपने टेलीफोन बंद कर दिया। चलें कोई बात नहीं, एम्पावरमेंट की बात हो रही है। डाइवर्सिटी पे एक बात कहना चाहूंगा कि यूनिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी एक और चीज है और यूनिफॉर्मिटी के आप ये कह रहे हैं कि जी सारे एक जैसे बन जाएं, तो जब आप सारों को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सरहद के टैबूज और सेंसिटिविटीज और हैं, बलूचिस्तान की और हैं, पंजाब की और है, सिंध की और है, तो वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट इट। बल्कि ये दिस इज द ब्यूटी एक्चुअली, दिस इज द ब्यूटी। और देखिए कुरान इस पे कह रहा है लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। कुरान इस पे कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कायदे आजम ये कह रहे हैं कि जी अ टाइम विल कम व्हेन मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, नॉट इन अ रिलीजियस सेंस बट इन अ पॉलिटिकल सेंस। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज जो है एनलाइटेंड, जब हम माशरे की बात करते हैं साथ साथ हम उसकी एक मॉडरेशन की भी बात करते हैं कि मॉडरेट होना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खैरुल उमूरी औसतुहा, कि जो एक दरमियान का रास्ता है वो सबसे अच्छा है। उसके मैं आपके ऊपर आता हूँ। आयशा, आपसे ये मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से जनाब? मैं जवाब बात कर रहा हूँ हजरों से। जी जवाब साहब हजरों से फरमाइश। सबसे पहले तो मैं फहद काज़मी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पिछले साल से मैंने इनको जज किया था यूएटी में, तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। और अब्दुल कदूस की मैं बात करना चाहूंगा कि हमजा इजाज और राना अब्दुल अजीज के बाद ये बड़े अच्छे स्पीकर आए हैं जीसीयू से। वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाकियों की भी तारीफ कर दें थोड़ी सी, बाकी भी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं प्रोविंशियल इकॉनमी के ऊपर। जी फरमाएं। तो हम लोग जो करते हैं, मैं से एग्री करूंगा कि हम लोग जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं हम उसको पॉलिटिकली ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा इनसे ये है कि आप इस चीज को क्या सोल्यूशन इसका पेश करते हैं? ये सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन ये क्या देंगे? थैंक यू वेरी मच। आखिर में आपने उनकी तारीफ बाकियों की भी कर दिया, चलें थैंक यू। हमारे नज़दीक ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। इनके अलावा भी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि दे वर ऑल वेरी गुड। और उससे मैं तो पर्सनली इतना इनकरेज हुआ कि मैंने खुद ये रिक्वेस्ट करके इनसे कहा कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, और हमारी जो बाकी यूथ है थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको आप ये मैसेज दें कि हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और आवर फ्यूचर इज सेफ। और ये जब ये लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह तो आप देखिएगा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक जाएगा। कुदूस जी, इनका सवाल ये था कि आखिर इन तमाम मामलात का हल क्या है। तो देखिए इन तमाम मामलात का पहला हल तो ये है कि हम अवामी शऊर को बेहतर करें। दूसरा हल ये है कि हम जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करें, इसलिए कि ये जागीरदाराना निज़ाम हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी की सबसे बड़ी वजह है। और हम सब जानते हैं कि इत्तेहाद, यगानगत, हुकूमत और तरक्की, ये तमाम चीज़ें कुफ्र पर तो मुमकिन है मगर नाइंसाफ़ी पर नहीं। तो हम सबको इसी हवाले से बिल्कुल ठीक आपने की। और बात ये आयशा आपसे मैं पूछना था कि जो हमारा जो मॉडरेट होना है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, और ख़ासतौर पे जब हम आजकल के सिनेरियो में देखते हैं कि इंटरनेशनल ग्लोबल जो मिलियो है उसमें एक जी वो हम कह रहे हैं कि जी एक्सट्रीमिज्म पैदा हो गया इस्लाम में और मुसलमानों में, जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है, और वेस्ट भी हमारे ऊपर एक सिविलाइजेशनल अटैक जो है वो करता है। तो हाउ यू गोना डिफेंड इट? Again, I would approach it with concern to my topic. It was interfaith dialogue. So I would bring the importance of dialogue into it. Why exactly are Muslims known as terrorists is the main question. And the only answer is because there's lack of knowledge of one another's faith. Because the West thinks Islam promotes extremism, whereas Islam does not promote extremism in any place. There's not a single ayah or any place where Islam is supporting extremism. Again, that's why we need interfaith dialogue. That's why there needs to be a dialogue between countries. And when I talk about dialogue, we need to develop a culture of dialogue, which is sub-branched into inter-ideology dialogue, then inter-country dialogue, and interfaith dialogue. Now, why is interfaith dialogue more important? Because we see that most of the population of the world recognize themselves with religion in the first place. So that's why we need to remove the misconceptions about religions. Like Islam does not promote terrorism. It's like when you think, when you say Maggie, you think of noodles, and when you say Islam, you think of terrorism. So we need to remove that. बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे। एक मैं आयशा आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। हमारे पास बहुत चंद लम्हात बाकी हैं। एक कॉलर के बाद हम बात करेंगे, बाकी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कॉलर्स के साथ ये हमारी आखिरी कॉल होगी, और उसके बाद फिर 2-4 मिनट जो है उसमें हम समाप्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा वो काम? मिस्टर कसाना साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और मैं यूथ को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। अपना तारुफ करवाइएगा। गाँव में एक स्कूल रन कर रहा हूँ JPS के नाम से। किस गाँव में? तो मेरे यूथ जो है इसने बहुत अच्छी जो है डेफिनेशंस की है जो भी, और मैं समझता हूँ ये जो मैसेज है, जिस तरह एक यूम भाई ने अमेरिका से फोन किया,
تو ان کے یہ میسیجز الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بش انتظامیہ کو ضرور جانے چاہیے، اور یورپ کی طرف جو پاکستان کا غلط امیج ہے اور مسلمانوں کا، اور یہ یوتھ ماشاءاللہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور اس کو پوری کنٹری میں پھیلانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا ہی اچھے جذبات کا اظہار کیا، اور یہی چاہیے ہمارے جذبات اس یوتھ کے لیے. آخر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں. عائشہ آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے جو نوٹ کی اس پورے کمپٹیشن میں جو کہ وہاں پہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے ارینج کیا، اور اس میں 2 طلباء جو تھے وہ مدرسوں سے بھی آئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی جو گفتگو تھی وہ سن کے میں بھی بہت امپریس ہوا، اور اس میں گورنر صاحب اور جو دیگر لوگ تھے وہ بھی بہت امپریس ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ندیم الرشید صاحب کہ یہ جو ایک اسلام کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے کہ جی خاص طور پہ اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ نے، یا آپ نے جس طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو آپ تو بس ابھی تھوڑی دیر میں کوئی خود کچھ حملہ خدا نخواستہ کر دیں گے. تو یہ جو ایک تصور ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بائی ڈیزائن یہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کہ اگر ہم اپنی پچھلی تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو مسلمانوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اپنی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی کی ہے، اور یورپ کی جو نشأت ثانیہ ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، وہ بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ ہمارے کتب خانوں سے کتابیں لے کر گیا، اور انہوں نے اس بنیاد کے اوپر علم حاصل کیا، ترقی کی، تحقیق کی. تو آج مغرب اصل میں ہم سے خائف ہے. وہ ان داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، مدرسے والوں سے اس لیے ڈرتا ہے کہ یہ کہیں جو یعنی کہ عصری اداروں کے نوجوان ہیں ان کو اپنی طرف نہ لے آئیں، عوام کو اپنی طرف نہ لے آئیں. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہم نے اپنے ڈھول بنا رکھے ہیں ان کے پول کھل جائیں گے. دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا کہ پوری دنیا کی ترقی، سائنس کی ترقی وہ اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں ہوئی ہے. آج مغرب اس سے جو ہے وہ خائف ہے، اسی وجہ سے آپ کے مدرسوں میں، مجھے بتائیں، آپ کے مدرسوں میں ایکسٹریمزم یا اس طرح کی کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے؟ آپ کو میری بات سے کہیں کوئی انتہا پسندی کی جھلک نظر آئی ہے؟ ابھی تک تو نہیں آئی ویسے. تو پھر آپ بچیا تو اسی پر قیاس کر لیجیے. ایک سیکنڈ، میں ذرا عائشہ کو کہوں گا. عائشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ سوری ذکر. ہاں I just want to add one thing. As Fahad said, that there should be unity but not uniformity. There should be diversity, but diversity should not be in the form of fragmentation, because when it becomes fragmented, then it causes conflicts and contradictions. And the reason behind that is we just want to stress that in tolerance in ourselves. So I think the basic concept of unity in diversity, it rejects fragmentation. What I wanted to add was we need to see exactly what gives the world image of a Muslim as terrorist. Exactly why are we looked upon as terrorists? And the main reason, I think the crucial role that is played by media is very important, because the bias of media would actually because we're not transmitting the messages we want to. The media is showing, when they talk about, every other talk show about extremism would start with visuals of bearded men holding guns in their hand. To the world, this is how an extremist looks like. Right. And to the world, this is how a Muslim looks like. This is unfair. Qudus, 10 seconds. اچھا جی 10 سیکنڈ میں ندیم کی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کچھ عناصر ہیں ایسے، لیکن جز کی بنیاد پر ہم کل کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ سامراجی قوتیں اس چیز کو استعمال کر رہی ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے. انہوں نے ایک لبادہ پہنا دیا اس پوری سچویشن کو کہ جناب مذہبی بنیادوں پر یہ ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی جا سکیں، اور یہ تمام معاملات ہیں. حقیقت ایسی بالکل نہیں ہے. بالکل درست. میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ پہلے کر لیں پھر میں اس طرف آتا ہوں. ہاں جی. جس بالکل درست بات کی قدوس بھائی نے، اگر ہم یہ کہیں کہ جز کی بنیاد پر کل کو غلط قرار دے دیا جائے تو پھر پورے مغرب میں ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں بھی تو کچھ نہ کچھ غلط عناصر ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر غلط قرار دیا جانا چاہیے. ہاسپٹلز میں لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، کچھ ان میں وفات بھی پا جاتے ہیں، پھر اس پر ہاسپٹلز کو بھی بند کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے 10 سیکنڈ ذرا کام ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا. مسلمانوں کی وجہ سے یہ سارا اسلام کے اوپر بلیم آ رہا ہے. اگر مسلمان یہ کہیں کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ایسا، تو دیٹ وڈ بی رانگ. ہمارے مسلمانوں کی پریکٹس کو امپروو کرنا ہوگا ہر ایونیو کے اندر. اسلام کے اوپر جو بیڈ نیم آ رہا ہے اس کے لیے ہم ریسپانسبلٹی، ہمارا ٹائم کم ہے. میں اتنا یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہاں پہ اوکلاہوما میں کرتے ہیں تو وہ کرسچینٹی پہ نہیں آنا چاہیے. اگر یہاں پہ کوئی مسلمان کر بیٹھتا ہے تو اسلام پہ نہیں آنا چاہیے. جی صوفیہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو شہادہ بولنا ہوتا ہے. اگر آپ شہادہ کو اینالائز کریں تو it just liberates man, because it makes him realize
that God is the only one that needs to be submitted to, then all the rest of the world, all people become secondary. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو لبریٹ اس طرح کر سکتے ہو, it means that you should not be scared to speak out against injustice. And this is what the West is scared of, and this is why they make us believe that people who are studying religion are wrong. کیونکہ اگر ہم بھی اپنا مذہب کی طرف چلے گئے اور پڑھنے لگ گئے اور ہمیں احساس ہوا کہ اسلام تو ہمیں فریڈم دے رہا ہے, تو اس فریڈم کے یہاں پہ میں آپ کو کٹ شارٹ کروں گا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, ٹائم از اوور. آپ کا اس پینل کا جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ ہماری جو لاہور کی ٹیم ہے اس کا بہت شکریہ. لاہور پی ٹی وی نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور آپ نے دیکھا کہ انتہائی اچھا ایک ٹاپک ہم نے کیا. اگلے 2 دن بھی ہم لاہور ہی سے پروگرام کریں گے اور اسی طرح مختلف انلائٹنڈ جو ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے. آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا اور اپنی جو آرا ہیں وہ ہم سے انہیں ذرا شیئر کرتے رہیے گا. ہمارے جو ای میل ایڈریس اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں. اور آخر میں دعا کہ آپ خوش رہا کریں, خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتوم آئے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ لاہور سے. اللہ حافظ.